لڑکی کرے یا لڑکا، قرآن پاک کا یہ ایک لفظ پڑھو، ایک ہفتے میں انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ یا اللہ سمد، یا اللہ الصمد کا وظیفہ ہے کہ اس کے لفظی معنی ہے اللہ بہت بے نیاز ہے، اور بے شک ایک واحد میرے اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی سے بے نیاز ہے، اور جو اللہ کا یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھیڑ پریشانی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے اور ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ بچی ہوئی چاہے بچہ ہو پڑھ سکتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ ہم یہ وظیفہ کر کے اللہ سے اس کی مدد مانگیں گے اپنے رشتے کے لیے، اور وہی ایک ذات ہے جو ہر قانون سے بالاتر ہے، اور وہ جس کو جو چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن زید، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں، اور ان پر غلبہ رہا ہے محبت کا، جذب کا غلبہ رہا، اور اسی غلبے کی وجہ سے حضرت نے نکاح بھی نہیں فرمایا، اور آپ کو اکثر و بیشتر رویا بھی کرتے تھے۔ میں اس اہم سنت کی ادائیگی سے ناکام رہا ہوں۔ جب بوڑھے ہوئے تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کتاب میں کہا کیا پڑھا کہ میرے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا انتقال اس دنیا میں بغیر نکاح کے ہو گیا وہ مسلمان مرا، چاہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، خواہ وہ بچہ تھا یا بچی تھی۔ تو کیا ہوگا، اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جنہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں ان کے خیال آیا، چلو یہاں پر تو نکاح نہیں کیا لیکن جنت میں تو ہوگا، تو یہ پتہ نہیں اب جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، لکھا ہے کتابوں میں پہلے روز انہوں نے دعا کی اپنے اللہ سے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں نکاح لازم ہے، تو یہاں تو نہیں ہوا، تو جنت میں لازم ہے، تو اے میرے اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ تو لکھا ہے کہ پہلی رات ان کی دعا شرف قبولیت نہیں ہوئی، دوسری رات پھر انہوں نے دعا کی پھر قبول نہیں ہوئی، انہوں نے تیسری رات دعا کی تو خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ یہ بیدار ہوئے، حضرت تہجد کا وقت تھا، انہوں نے تہجد کے نوافل ادا کیا اور نماز فجر کا باجماعت پڑھی اور سواری لی اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ یہ بصرہ والوں نے حضرت کا بہت اچھا استقبال کیا، وہ سبھی جانتے تھے، اور انہوں نے بٹھا کر پوچھا کہ حضرت آپ اچانک کیسے آ گئے، کوئی کام تھا؟ تو حضرت آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے، حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ اتنی دور اس دیوانی سے ملنے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں، کیا اس کا کوئی نہیں مل سکتا؟ تو وہ بصرہ والے کہنے لگے، حضور وہ تو ایک دیوانی ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھروں سے مارتے ہیں، تو آپ لوگ اسے پتھروں سے مارتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، حضرت اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، تو اسی لیے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر ہماری بکریاں چراتی ہے، اور آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل گئی ہے، اور وہ عصر کے بعد آئے گی، جب وہ آئی تو آپ اس سے مل لیجئے گا، اور وہ ایسی دیوانی لڑکی ہے، اور جو اسے مزدوری دیتے ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے، جتنی ضرورت ہو وہ رکھ لیتی ہے، اور باقی سارے پیسے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہے۔ وہ عصر کے بعد آئی تو آپ مل لیجئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی بتاؤ عصر کس نے دیکھی؟ تم لوگ صرف یہ بتاؤ کہ وہ جنگل میں کس سائڈ پر ہے؟ تو وہ کہنے لگے، حضرت جنگل بڑا خوفناک ہے۔ حضرت نے پھر اصرار کیا تو لوگوں نے سمت کر بتائی، تو آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے اس جنگل کی طرف چل پڑا، اور جب میں اس جنگل کے اندر گیا تو دیکھا کہ بہت خوفناک جنگل تھا، شیر، بھیڑیے، چیتے، بھرمار، ان کی حشرات الارض کا بھی ڈھیر لگا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ میں بہت حیران ہوا یہ سب کچھ دیکھ کر، بڑی دلیر بی بی ہے جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چراتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو دور بہت حیران کر دینے والے منظر تھے۔ آئی تو میمونہ ولید بکریاں چرانے کے لیے، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی،
बल्कि क्या कर रही थी, वो इस जंगल में मुसल्ला बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। ये बकरियां तो सिर्फ बहाना थीं। मैमूना वलीद के लिए लोगों से छुपने का बसरा वालों को तो सिर्फ यही पता था कि मैमूना बकरियां चराने जंगल जाती है। लेकिन मैमूना वहां पर क्या करती थी, वो याद इलाही में मसरूफ रहती थी। फरमाने लगे, मैं बड़ा हैरान हुआ, और दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मैमूना तो नवाफिल पढ़ रही थी और बकरियां कौन चरा रहा था। तो आपने क्या देखा कि शेर बकरियां चरा रहा है। बकरियां चर रही थीं और शेर उनके इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। और अगर कोई बकरी भागती है घेरा तोड़कर, तो शेर उसे खाता नहीं बल्कि वापस उसी घेरे में ले आता है। आप फरमाने लगे कि मैं हैरान हुआ कि ये फितरत किस तरह बदल गई, कि शेरों ने बकरियां कब से चराना शुरू कर दी और कैसे इनकी यारी हो गई। आप फरमाते हैं कि इनमें हैरान और परेशान वहां पर खड़ा मुझे नहीं पता कि कब हजरत मैमूना वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज खत्म कर ली और मुझे पुकार कर कहने लगीं, ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो हमारा जन्नत था, तो आप यहाँ पर आ गए। तो आप फरमाने लगे, मैं बहुत हैरान हुआ, इससे पहले मेरी और मैमूना की कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, और उसको किस तरह पता चल गया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो कहने लगे, मैंने हजरत मैमूना से पूछा कि मैमूना, इससे पहले तो तुम्हारी जन्नत में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, तो तुम्हें मेरा नाम किस तरह पता। तो जवाब मिला, ए अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में आपको बताया, तो उसी अल्लाह ने आपके बारे में मुझे भी बता दिया था। तो आप फरमाते हैं, मैंने फिर सवाल किया, मैमूना, ये तू बता कि फितरत किस तरह बदल गई है, ये शेर में बकरियां सुलह कैसे हो गई और शेरों ने बकरियां कब से चराना शुरू कर दी। तो जवाब मिला, जिस दिन मैंने अपने अल्लाह से सुलह की, तो उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। सुबहान अल्लाह। इसका मतलब क्या था कि जब मैंने अल्लाह को पाया, अल्लाह ने मुझ पर रहमत की करम किया, अपना फजल किया, तो वजीफा ये है कि रोजाना अल्लाह समद को 7 बार किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ पढ़िए। इंशाअल्लाह अच्छी जगह रिश्ता होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।